بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر۔ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے تعلیم یافتہ چند نوجوانوں کی اس سوچ و فکر کی عملی تعبیر ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے بندوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دینا، شرک و بدعات کا خاتمہ کرنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر محاذ پر دفاع کرنا اور منہج سلف کے مطابق دین اسلام کی خدمت و نصرت کرنا ہے۔ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا قیام سن 1431 ہجری بموافق 2010 میں عمل میں لایا گیا۔ یہ ادارہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ کے فارغ التحصیل علماء کرام کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے جس میں اب تک مدینہ یونیورسٹی کے 20 سے زائد گریجویٹس، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہولڈرز علماء کرام مصروف عمل ہیں۔ ادارہ کی سرپرستی معروف عالم دین محدث دیار سندھ فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، جن کی سرپرستی میں یہ ادارہ اب تک الحمدللہ 5 مختلف شعبہ جات کے تحت 30 سے زائد پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے، جن کی تفصیلات آپ ادارہ کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سال ادارہ کے چند اہم پروجیکٹس کی کارکردگی پیش خدمت ہے۔ نمبر 1 شعبہ تعلیم و تربیت۔ البیان انسٹیٹیوٹ، دینی و عصری تعلیم کا حسین امتزاج۔ البیان انسٹیٹیوٹ، جسے عربی میں مہد البیان بھی کہا جاتا ہے، یہ پاکستان کے چند کبار علماء کرام کی زیر سرپرستی ایک ایسا تعلیمی و تربیتی ادارہ ہے جہاں بہترین دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عصری تعلیم کے حصول کے شاندار مواقع موجود ہیں۔ البیان انسٹیٹیوٹ میں طلبہ کرام 4 سالہ شہادت الثانویہ کی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دینی تعلیم کا نصاب مدینہ یونیورسٹی کے نصاب سے مطابقت رکھتا ہے اور پاکستان کے جید علماء کرام کی مشاورت سے تیار کیا گیا ہے۔ دینی تعلیم کے تمام اساتذہ کرام بڑی محنت اور توجہ کے ساتھ جدید طرز تعلیم کے ذریعے طلبہ کو بہترین دینی تعلیم دینے میں مصروف عمل ہیں۔ طلبہ کے مطالعہ و تحقیق کے لیے جامع لائبریری بھی موجود ہے۔ البیان انسٹیٹیوٹ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس سے ایفیلیٹڈ ایک کالج بھی ہے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عصری تعلیم بھی فراہم کی جاتی ہے، جہاں طلبہ کرام ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی ICS کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ طلبہ کی سہولت کے لیے کمپیوٹر کی باقاعدہ لیب بھی موجود ہے۔ گزشتہ سال متعدد طلبہ نے ICS کا امتحان دیا اور 3 طلبہ نے A1 اور A گریڈ حاصل کیا۔ گزشتہ سال البیان انسٹیٹیوٹ میں مڈل کے بعد طلبہ کو داخلہ دیا گیا اور ان طلبہ کو البیان انسٹیٹیوٹ کے تحت ہی 9th اور میٹرک سائنس میں کرایا گیا تاکہ طلبہ کو البیان انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کے لیے میٹرک تک انتظار نہ کرنا پڑے اور چھوٹی عمر سے ہی دینی تعلیم کا حصول ممکن ہو سکے۔ اسی طرح البیان انسٹیٹیوٹ میں طلبہ کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں بھی رکھی جاتی ہیں جن میں حفظ حدیث، حفظ متون، تقریری مقابلہ و دیگر کھیل کود کی صحت مند سرگرمیاں شامل ہیں۔ نمبر 2 کلیہ شریعہ۔ البیان انسٹیٹیوٹ کا دوسرا مرحلہ کلیہ شریعہ یعنی فیکلٹی آف شریعہ ہے، جو کہ فقہ، اصول فقہ اور علوم حدیث کی اسپیشلائزیشن پر مشتمل ہے، جس میں دور جدید کے تقاضوں اور روز بروز ابھرتے فتنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رد الحاد، دفاع حدیث، اسلامی اصول تجارت اور حلال فوڈ جیسے اہم مضامین بھی شامل نصاب کیے گئے ہیں۔ اسی طرح طلبہ میں معاشرے کے ہر میدان میں دینی خدمات انجام دینے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اعلیٰ عصری تعلیم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس کے لیے BS اور BCS کے مضامین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال طلبہ کا مختلف یونیورسٹیز جیسے نمل، سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی اور شیخ زاید اسلامک یونیورسٹی کے BS BCS پروگرام میں ایڈمیشن کرایا گیا۔ ان طلبہ کرام کے تمام تعلیمی اخراجات اور اسکالرشپ ادارے کی طرف سے ادا کیے جاتے ہیں۔ کلیہ شریعہ دراصل ایک اسلامی یونیورسٹی کے قیام کا آغاز ہے جس میں مختلف اہم دینی علوم پر مشتمل فیکلٹیز قائم کی جائیں گی اور دنیاوی تعلیم میں ہائر ایجوکیشن کا انتظام بھی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس خواب کی تعبیر کی جانب پہلا قدم مکمل ہو چکا ہے اور الحمدللہ اس یونیورسٹی کے لیے مین نیشنل ہائی وے نزد گلشن حدید پر 8 ایکڑ زمین ایک ساتھی کی جانب سے عطیہ کی گئی ہے، جس پر اگلے مرحلے میں انشاءاللہ العزیز تعمیرات کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اسلامی یونیورسٹی کے ہمارے خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائے اور اس کو ایک عالمی سطح کا تعلیمی ادارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے زمین عطیہ کرنے والے احباب اور اس ادارے سے منسلک علماء و معاونین کے لیے تا قیامت اس کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ نمبر 3 فہم قرآن کورس۔ قرآن مجید وہ آسمانی وحی اور کلام الہی ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ آج امت مسلمہ کے زوال کا بنیادی سبب قرآن مجید سے دوری ہے اور اس دوری کو ختم کرنا اور قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے۔
اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے المدینہ اسلامک سینٹر نے فہم قرآن کورس کا آغاز کیا، جو کہ کراچی اور اندرون سندھ کے مختلف مقامات پر جاری ہے۔ اس کورس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں روزمرہ سے متعلق آسان اور عام فہم انداز میں تفسیر کے ذریعے قرآن کریم سے رہنمائی پیش کی جاتی ہے، تاکہ ہر مسلمان کلام الہی کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ گزشتہ سال یہ کورسز کووڈ کی پابندیوں کے پیش نظر کراچی کے 2 مقامات مسجد سعد بن ابی وقاص اور مسجد ایک مینارہ میں کرائے گئے، جبکہ آئندہ سال کراچی کے مزید کئی مقامات پر اس کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، البیان اکیڈمی برائے حفظ قرآن مجید و عصری علوم مڈل۔ عرصہ دراز سے حفظ قرآن مجید کے حوالہ سے ایک ایسے ادارے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جس میں حفظ قرآن کی مضبوط تعلیم کے ساتھ ساتھ تجوید، ترجمہ قرآن، عربی بول چال اور بچوں کی اخلاقی تربیت کا انتظام ہو، اور اسکول کی معیاری تعلیم بھی نصاب کا حصہ ہو، تاکہ والدین اور بچے اطمینان کے ساتھ حفظ قرآن کی تعلیم مکمل کریں اور اسکول کی تعلیم کی وجہ سے حفظ قرآن ادھورا نہ چھوڑنا پڑے۔ البیان اکیڈمی اسی ضرورت کی تکمیل ہے، جس میں پرائمری کے بعد بچہ کو داخلہ دیا جاتا ہے اور 4 سال میں حفظ قرآن کی تکمیل اس معیار کے ساتھ کرائی جاتی ہے کہ حافظ قرآن 3 دنوں میں مکمل قرآن مجید سنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی تجوید، حسن قرأت اور ترجمہ قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور شام کے اوقات میں طلبہ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کلاس کی تعلیم بھی ادارے ہی میں حاصل کرتے ہیں۔ اسکول کی تعلیم انگلش میڈیم میں ہے۔ گزشتہ سال البیان اکیڈمی کی کراچی میں 2 برانچز کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں ایک برانچ شیخ سعید اکیڈمی کورنگی کراسنگ اور دوسری برانچ مسجد الیاس بھٹائی کالونی میں موجود ہے، اور آئندہ سال کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی مزید برانچز کا قیام اور بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے بھی البیان اکیڈمی کا آغاز کیا جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 5، مدارس و حلقات قرآن کریم برائے حفظ و ناظرہ۔ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں مدارس قائم کیے گئے ہیں، جس میں بہترین طرز تعلیم کے ذریعے تعلیم قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ان مدارس میں عدم تشدد کی پالیسی اپنائی جاتی ہے، طلبہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور طلبہ کو روزمرہ کی دعائیں، طریقہ نماز اور حسن سیرت و اخلاق کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ان مدارس میں ماہر قراء حضرات اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اور تمام حلقات قرآن کریم میں 600 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ گزشتہ سال الحمدللہ 25 طلبہ نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ شعبہ دعوت و تبلیغ، سندھ دعویٰ ایجوکیشن پروجیکٹ۔ سندھ، جو کہ ملک پاکستان کا ایک اہم ترین صوبہ ہے اور بر صغیر میں باب اسلام کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آج دین اسلام کی تعلیمات اور وحی الہی کی روشنی سے محروم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ صوبہ سندھ کے بہت سے ترقی یافتہ و پسماندہ علاقے ایسے ہیں جہاں بنیادی دینی و عصری تعلیم نہیں ہے، لوگ دین سے بالکل ناواقف ہیں، وسائل و مالی مشکلات کے سبب علماء حق اور مبلغین حضرات کی بہت قلت ہے۔ سندھ دعویٰ ایجوکیشن پروجیکٹ کا مقصد سندھ کے پسماندہ علاقوں میں دینی و دنیاوی بنیادی تعلیم کو فروغ دینا اور جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے لیے پاکستان کے معتبر دینی اداروں سے فارغ التحصیل علماء و اساتذہ کا امتحان اور انٹرویو کے بعد انہیں معقول وظائف پر اندرون سندھ کی مختلف مساجد میں تعینات کیا گیا ہے، جہاں وہ امامت و خطابت کے ساتھ ساتھ تعلیم قرآن کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تک اس پروجیکٹ کے تحت 37 علماء اور اساتذہ کو دعوتی و تدریسی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے متعین کیا گیا ہے، جو کہ سندھ کے 17 اضلاع کی 93 مساجد میں یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، اور ان مساجد میں 800 سے زائد طلبہ و طالبات قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اسلامی ایگزیبیشن۔ یہ المدینہ سینٹر کا منفرد پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور دیگر مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد کو جدید طرز دعوت، خوبصورت پوسٹرز اور گرافکس کے ذریعے مختلف اہم اسلامی موضوعات کے متعلق آگہی و شعور دینا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماء الحسنہ کے عنوان سے ایگزیبیشن منعقد ہو چکی ہیں۔ اس سال عظمت قرآن مجید کے عنوان سے 2 مختلف مقامات گلشن حدید اور فاسٹ یونیورسٹی میں ایگزیبیشن کرائی گئی، جس میں 8 گیلریز میں قرآن مجید کا تعارف، تاریخ، قرآن اینڈ سائنس اور دیگر اہم موضوعات قرآن کو آسان فہم انداز میں پیش کیا گیا۔ ایگزیبیشن از گڈ، ماشاءاللہ بہت زبردست تھا۔ کل جب میں نے وزٹ کیا تو بہت اچھی ڈیمونسٹریشن ہوئی اور بہت اچھے پوسٹرز ہیں، ساتھ میں ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز بھی ہیں، اور پوسٹرز کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا مشکل تھا پڑھنا پہلے کسی زمانے میں، اور اب جو ہے علماء کی محنت کی وجہ سے ہی یہ پاسبل ہوا کہ ہم لوگ آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں زیر زبر کے ساتھ۔
جو کہ بہت زیادہ اچھا لگا, بہت زیادہ نالجبل تھا. بچوں نے بھی وزٹ کیا, بچوں کے فیڈ بیک بھی بہت اچھے آ رہے ہیں. بچے کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز ویری, مطلب کافی اچھا رہا بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے. آئندہ سال انشاءاللہ العزیز عظمت قرآن مجید کے حوالے سے دیگر اہم یونیورسٹیز میں بھی ایگزیبیشن کا انعقاد ہوگا. نمبر 3, شعبہ تحقیق و تعلیم. نمبر 1, سہ-ماہی مجلہ البیان. اسلامی نظریات و عقائد کے تحفظ, احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع, جدید معاشی مسائل کے حل اور اسلامی آداب و احکام کی ترویج کے لیے سہ-ماہی مجلہ البیان کا اجراء کیا جاتا ہے. یہ ادارہ کا ایک سہ-ماہی سلسلہ ہے اور سال میں ایک خاص نمبر بھی شائع کیا جاتا ہے. اب تک مجلہ کی 26 اشاعتیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. اس سال کی خصوصی اشاعت فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ حیات, خدمات اور آثار کے موضوع پر شائع کی گئی, جس میں مفسر قرآن, شارح حدیث, دفاع حدیث کے علمبردار فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی سوانح حیات اور علمی خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی خدمات کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر قبولیت بخشی ہے, اس کا اندازہ فقط اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی تحریر کردہ تفسیر احسن البیان آج بھی سعودی عرب سے چھپ کر پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کی جاتی ہے. حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی زندگی کے آخری 5 سال المدینہ اسلامک سینٹر کے شعبہ تحقیق و تالیف کے نگران بھی رہے. اس خصوصی اشاعت میں دنیا بھر کے علماء کرام نے حافظ صاحب علیہ الرحمہ کی علمی زندگی اور خدمات کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے. نمبر 2, مطبوعات و تصنیفات. کسی قوم میں اگر تحقیق و تلاش کی جستجو ختم ہو جائے تو ایسی قوم علم و ترقی کے لحاظ سے مردہ ہو جاتی ہے. تحقیق و تالیف کی اس اہمیت کے پیش نظر المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں باقاعدہ ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے, جس میں مصروف عمل ریسرچ اسکالرز کی جانب سے جدید و قدیم مختلف اہم موضوعات پر تحقیق و تالیف کا سلسلہ جاری ہے, جسے ادارہ کی جانب سے میڈیا سیل کے تحت ویڈیوز اور ویب سائٹ میں نشر بھی کیا جاتا ہے اور اسے شائع بھی کیا جاتا ہے. ادارہ میں جاری چند ایک اہم ریسرچ پروجیکٹس کی تفصیل پیش خدمت ہے. نمبر 1, تکملہ تفسیر احسن البیان. محترم فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ کی شورائے آفاق تفسیر احسن البیان پر مزید علمی کام کیا جا رہا ہے, جو اس قیمتی سرمایہ میں مفید علمی اضافہ کے ساتھ عوام الناس کے لیے مزید فائدہ مند بنایا جا رہا ہے. حافظ صاحب کے انتقال کے عظیم سانحہ کے بعد تکملہ فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار حماد حفظہ اللہ فرما رہے ہیں. نمبر 2, دفاع حدیث انسائکلوپیڈیا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے قدیم و جدید اعتراضات کے جوابات پر مشتمل انسائکلوپیڈیا, جس کی 2 جلدیں جن میں دور حاضر کے منکرین حدیث کے شبہات کا رد موجود ہے, منظر عام پر آ چکی ہیں اور تیسری جلد پر کام جاری ہے. اسی طرح دفاع حدیث پر ایک مکمل ویب سائٹ بھی اسی پروجیکٹ کے تحت بنائی گئی ہے, جس میں ان شبہات کا مختصر اور عام فہم انداز میں جواب دیا گیا ہے. نمبر 3, ترجمہ مسند ابن الجاد. خدمت حدیث کے تحت اس پروجیکٹ میں ذخیرہ احادیث کی ایک اہم کتاب مسند ابن الجاد پر کام جاری ہے. یہ کتاب اردو میں میسر نہیں ہے, لہٰذا قارئین کے استفادہ کے لیے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کے ساتھ ساتھ احادیث پر صحیح و ضعیف کا حکم بھی بیان کیا جا رہا ہے. نمبر 4, الاتباع ابن ابی العز الحنفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت اور فرضیت پر عربی زبان میں ایک تاریخی اور شاندار کتاب, جو کافی عرصہ سے علماء اور طلباء کو میسر نہیں تھی, اس کی علمی تحقیق اور مزید نکھار کے بعد علماء اور طلباء کی خدمت میں پیش کی جائے گی. نمبر 4, میڈیا سیل. دور حاضر میں میڈیا کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے المدینہ اسلامک سینٹر میں ڈیجیٹل میڈیا سیل بھی قائم کیا گیا ہے, جس کے تحت کئی اہم پروجیکٹس پر کام جاری ہے. نمبر 1, سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کی اہمیت مقبولیت کے پیش نظر اسلام فورٹ کے نام سے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے, جن پر روزانہ کی بنیاد پر مستند علماء کرام کی حالات حاضرہ اور تمام شعبہ ہے زندگی سے متعلق اہم ترین موضوعات پر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. نمبر 2, مکتبہ شاملہ اردو. مسرت دینی کتب و معلومات پر مشتمل ڈیجیٹل لائبریری, ایک ایسی اپلیکیشن جو دے آپ کو چند لمحوں میں مطلوبہ آیت و سورت کا مستند ترجمہ و تفسیر. پڑھیے ایک آیت کے کئی تراجم و تفاسیر, احادیث مبارکہ کی اہم ترین کتب, عربی حدیث, ترجمہ, اہم فوائد و حکم حدیث کی خوبیوں کے ساتھ بے شمار موضوعات پر سینکڑوں کتب کا مطالعہ آپ کے اپنے موبائل فون اور کمپیوٹر اسکرین پر. اس کے علاوہ گلوبل سرچ کی سہولت, جس کے ذریعے آپ تمام کتب یا منتخب کتاب میں بآسانی اپنی مطلوبہ معلومات تک پہنچ سکتے ہیں.
سوشل میڈیا پر منتخب اور پسندیدہ معلومات کی آسان ترین شیئرنگ اور پسندیدہ آیت و حدیث اور کتاب کی ٹیگنگ کی سہولت۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے۔ الحمدللہ اب تک 98,000 سے زائد ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں اور یہ ایپ گوگل پلے کی ایجوکیشن کیٹیگری میں ٹاپ ٹرینڈنگ پر بھی آ چکی ہے۔ تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري۔ انگلش ویب سائٹ www.islamfort.info انگلش زبان میں دعوت دین کے پیش نظر انگلش ویب سائٹ بھی قائم کی گئی ہے، جس میں آرٹیکلز، آڈیوز اور ویڈیوز کے ساتھ ساتھ کڈز سیکشن اور فتویٰ سیکشن بھی موجود ہے۔ نمبر 5 thehadith.net دفاع حدیث پر مشتمل ایک بہترین ویب سائٹ جس کی تفصیل آپ کچھ دیر میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ نمبر 5 شعبہ رفاہی امور دین اسلام جہاں روحانی اعتبار سے ہدایت و رحمت ہے، وہیں دین اسلام نے ہمیں خدمت خلق کی بھی ترغیب دی ہے، اور یہی خدمت خلق بس اوقات دعوت دین کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر نے خدمت خلق کی دینی اہمیت کے پیش نظر اور دکھی انسانیت کا سہارا بننے کے لیے شعبہ رفاہی امور قائم کیا ہے، جس کے تحت جاری پروجیکٹس کی فہرست اور مختصر معلومات پیش نظر ہیں۔ نمبر 1 فراہمی آب پروجیکٹ بلا شبہ پانی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ سندھ بھر اور خصوصاً تھرپارکر میں رہنے والے بہت سے افراد اس نعمت سے محروم ہیں۔ ان دور دراز اور قحط زدہ علاقوں میں دیگر بہت سی مشکلات کے علاوہ ایک سب سے بڑی مشکل پانی کی قلت ہے۔ ان ضرورت مند مقامات میں پانی کی دستیابی کے لیے فراہمی آب کے مختلف منصوبوں پر کام کیا جاتا ہے تاکہ یہاں کے رہائشیوں کی کچھ مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے۔ نمبر 2 ماہانہ راشن پروگرام تھرپارکر جہاں عموماً بھوک و افلاس کا دورہ رہتا ہے اور لوگ بنیادی غذائی اجناس سے بھی محروم ہیں اور اپنی سفید پوشی کے باعث سوال سے بھی گریزاں ہیں، المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر نے ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق مستحق اور نادار خاندانوں کی ماہانہ کفالت کا اہتمام کیا ہے۔ اس پروگرام میں ایسے خاندانوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن کا کوئی مستقل ذریعہ آمدن و معاش نہیں ہے۔ ان میں زیادہ ترجیح بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کو دی جاتی ہے۔ نمبر 3 رمضان راشن پروگرام مہنگائی اور بے روزگاری کے اس دور میں جہاں روزمرہ زندگی کی سہولیات عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ ان مشکل حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، رمضان المبارک کی آمد پر کراچی کے سفید پوش اور ضرورت مند خاندانوں میں ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے انتہائی باعزت انداز سے رمضان راشن تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہ بے فکری سے اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہ سکیں۔ نمبر 4 افطار الصائم پروجیکٹ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سندھ بھر کے مختلف پسماندہ علاقوں اور دیہاتوں کی 100 مساجد میں یومیہ 4,000 سے زائد افراد کے لیے مساجد میں افطار اور کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ مساجد سے بھی جڑے رہیں اور ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کا بھی اہتمام کیا جا سکے۔ نمبر 5 فری میڈیکل سینٹر تھرپارکر میں ہر سال بھوک اور قحط سالی سے اتنی اموات نہیں ہوتی جتنی مناسب طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث ہو جاتی ہیں۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ضلع تھرپارکر کی تحصیل مٹھی کے گاؤں پدھیو سومرا میں فری شفا میڈیکل سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ نمبر 6 قربانی پروجیکٹ غربت اور افلاس کے باعث سال بھر اندرون سندھ اور تھرپارکر کے جن افراد اور گھرانوں کو گوشت جیسی نعمت میسر نہیں ہو پاتی اور نہ ہی قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بقرعید کے دوران ان علاقوں میں ادارے کی جانب سے قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مفلس و نادار افراد تک بھی یہ نعمت بآسانی پہنچائی جا سکے۔ نمبر 7 العلم اسکول تھرپارکر کا خطہ جہاں غذائی قلت اور دیگر بنیادی ضروریات سے محرومی ہے، وہیں اس خطے میں بنیادی عصری تعلیم کا بھی نہایت فقدان ہے، جس کے باعث مقامی سطح پر ایسے افراد ناپید ہیں جو اس علاقے کے لیے کوئی بہتر اقدام اٹھا سکیں۔ ایسے افراد کی تیاری اور اس خطے کی آبیاری کے لیے ضلع تھرپارکر کے مرکزی شہر اسلام کوٹ میں ایک ماڈل اسکول العلم اسکول تھرپارکر کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے، جس کا قیام سن 2014 میں عمل میں لایا گیا۔ العلم اسکول میں تھرپارکر کے کچھ پسماندہ علاقے کے طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے اور ان کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، رہائش اور کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ یہ طلبہ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنے علاقے کی اصلاح اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ نمبر 8، تعمیر مساجد پروجیکٹ۔ کراچی، اندرون سندھ اور ضلع تھرپارکر کے ان دیہات اور قصبوں میں جہاں مساجد کی اشد ضرورت ہو اور مقامی لوگ تعمیر کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو ان علاقوں میں نئی مساجد کی تعمیر یا خستہ حال مساجد کی تعمیر نو کے لیے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ اس سال کراچی کے علاقے عبداللہ گوٹھ اور سندھ کے ضلع خیرپور میں 2 عدد مساجد کی تعمیر مکمل کی گئی، جبکہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک وسیع و عریض اور عالی شان مسجد کی تعمیر کے لیے 2 ایکڑ زمین حاصل کر لی گئی ہے، جس پر مسجد کی تعمیر کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اسے ہمارے لیے اور ہمارے سرپرست علماء کرام کے لیے اور محبین و معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں دین اسلام کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔